أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الذي أحسن كل شيء خلقه اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز کے اندر پیدا کیا وبدأ خلق الانسان من طین اور انسان کی تخلیق کی جو ابتدا کی وہ گارے سے کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور زمین و آسمان کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے چلتے ہیں۔ اور یہ جو انسان کو پیدا کرنا، انسان کی تخلیق، اس کی ابتدا، یہ بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی ہی سب کارگزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی کارنامے ہیں کہ اسی نے سب کو جو ہے وہ پیدا کیا، سب کو بنایا، کائنات کا سارا نظام اسی کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے ذکر کیا کہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی وہ انتہائی بہترین شکل کے اندر اس کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس سے کہا کہ انسان کی جو شروع میں جو تخلیق ہوئی، اس کو ابتدا جو ہے وہ گارے سے کی گئی، یعنی زمینی اجزاء سے، مٹی سے، گارے سے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر ہم نے اس کی جو نسل ہے اس کو ایک بے قدرے پانی سے جو ہے وہ اس کو آگے چلایا، کہ یعنی جو نطفہ ہے اس کے ذریعے آگے نسل انسانی کی جو ہے وہ افزائش ہوئی، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پر، احادیث کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ انسان کی گویا اللہ تعالیٰ یہ تخلیق کے جو ہے وہ مراحل ذکر کر رہا ہے کہ یعنی ایک پانی کی بوند سے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ انسان کی پیدائش اس کو جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے۔ ثم سواہ، پھر ہم نے اس کی نوک پلک درست کی، یعنی اس کو باقی جو اجزاء ہیں وہ بنائے۔ ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو تم میں سے شکر گزار ہیں۔ کہ یہ سارا روح کا پھونکنا اور اسی طرح باقی جو جسمانی اعضاء ہیں ان کا بنانا، یہ ظاہر ہے سارا ماں کے پیٹ کے اندر جو سارے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس میں روح ہے، باقی جسم کے اجزاء ہیں، وہاں پر وہ سب کی جو ہے وہ تکمیل ہونے کے بعد انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آنکھیں، کان، دل سب کچھ بنایا ہوا اللہ ہی کا ہے، لیکن یہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے تھوڑے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایک چیز اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ساری زندگی سجدے میں رہے تو ایک آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو جتنی قیمتی چیز ہے، یہ کان، یہ دل، یہ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ نہ شکر ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ ناشکری کرتا ہے۔ وقالوا اذا زللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد،
انہوں نے کہا یعنی کفار نے کہا کیا جب ہم زمین میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یا زمین میں مل جائیں گے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا ہمیں دوبارہ جو پیدا کیا جائے گا بل ہم بلقاء ربهم کافرون بلکہ حقیقت میں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ کفار نے یہ اعتراض کیا کہ ایک شخص ظاہر وہ فوت ہو گیا زمین کے اندر اس کو دفنا دیا گیا زمین کے اندر اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ مٹی کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گئی اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا پھر اس کو کون زندہ کرے گا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ فرمایا کہ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں یعنی جس نے پہلی بار بنایا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دوسری بار بھی انسان کو اس نے صرف کن کہنا ہے اور سب کچھ وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے حشر کے میدان میں سب جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو کہا کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ حقیقت میں دوبارہ اٹھنے کا اور حشر کے دن کا انکار کر رہے ہیں یہ اپنے رب سے ملاقات کا جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے جو ہے وہ دوبارہ ملاقات کریں گے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ کہہ دیجئے کہ تمہارے جو موت کا وقت ہے وہ تمہارے اوپر ایک موت کا فرشتہ جو ہے مقرر کیا گیا ہے وُكِّلَ بِكُمْ جو تمہاری موت جو ہے وہ تمہاری روح قبض کرے گا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یعنی تمہارا جو وقت مقرر ہے اس وقت تک تم نے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے اور پھر موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہاری روح قبض کر کے لے جائے گا اور پھر کیا ہے ہر شخص کو حقیقت کے اندر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہی اس کا آخری ٹھکانہ ہے تو لہٰذا یہ انسان کو یہ واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر لو دنیا کے اندر جتنی نافرمانی کرنی ہے کر لو لیکن آخری ٹھکانہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف ہے آخری ٹھکانہ اس رب کی طرف ہے پھر وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ کیا کون جنت کے اندر جائے گا کون جہنم کے اندر جائے گا ظاہر ہے جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہوگی تو وہ تو اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہوگا اور جو فرما بردار رہا ہوگا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت کے اندر ہوگا تو اس لیے ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ سب کچھ بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے ہمیں سب کچھ اسی نے دیا ہے جو صحیح سلامت جسم ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ جو صحت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو جو ہے وہ انسان کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہر وقت اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت تندرست جو ہے وہ صحت اور جو وہ جسم عطا فرمایا ہے اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں نماز کے ذریعے ذکر اذکار کے ذریعے باقی تلاوت قرآن کے ذریعے ہر ذریعے سے نیکی کے کام کرنے سے یعنی تمام چیزیں ہیں کہ انسان کبھی بھی جب اللہ کی ناشکری نہ کرے ورنہ اگر ناشکری کرے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے اور جو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اور میں اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق